بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نبوی ٹی وی میں خوش آمدید۔ دوستو، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ کے واقعات کے ساتھ ایک مرتبہ پھر حاضر خدمت ہیں۔ ناظرین، آج ہم آپ کے سامنے حضور کے جانثاران صحابہ اور حضور کے عاشقین میں سے دو عاشقوں کے واقعات کو بیان کریں گے، اور ان کے اس واقعات کو بیان کرنے کا مقصد ہمارے اور آپ کے ایمان میں تر و تازگی اور ایمان کے جذبے کو بڑھانا ہے۔ ویڈیو کو شروع کرنے سے قبل اتنا میں ضرور کہوں گا کہ اگر آپ نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو چینل کو سبسکرائب کر دیں اور بیل آئیکن کو ضرور دبائیں۔ آئیے ویڈیو کو شروع کرتے ہیں۔ جدہ اور رابغ کے درمیان رجیع کے چشمے سے ذرا ہٹ کر عاصم بن ثابت رضی اللہ عنہ کی لاش پڑی ہے۔ بھیڑیں اس کا احاطہ کیے ہوئے ہیں۔ کفار کا ایک ٹولہ اس فکر میں ہے کہ ان کا سر تن سے جدا کر کے سلافہ کے پاس لے جائیں تاکہ 100 اونٹوں کا انعام حاصل کر سکیں۔ عاصم رضی اللہ عنہ نے اپنی زندگی میں ہمیشہ یہ آرزو کی تھی کہ اس کی لاش پر کافر غالب نہ آنے پائیں۔ اللہ جل شانہ نے اپنے اس پیارے کی لاش کو بچانے کے لیے بھیڑوں کو حکم دے دیا ہے۔ انہوں نے لاش کا حلقہ باندھ رکھا ہے اور کسی کو قریب آنے کی جرت نہیں ہوتی۔ چنانچہ مایوس ہو کر اس امید پر پیچھے ہٹ جاتے ہیں کہ رات کی تاریکی میں جب یہ بھیڑیں کہیں اور چلی جائیں گی تو لاش پر قبضہ کر لیں گے، لیکن قادر مطلق نے رات کی تاریکی میں بارش کا ایسا زبردست ریلا بھیجا کہ اس شہید کی لاش کو اپنے ساتھ بہا کر لے گیا، اور پھر کسی کو کچھ معلوم نہ ہو سکا کہ لاش کہاں غائب ہو گئی۔ کافروں کی امیدوں پر اوس پڑ گئی۔ سلافہ کی حسرت دل کی دل ہی میں رہ گئی کہ وہ عاصم رضی اللہ عنہ کی کھوپڑی میں شراب پیے گا۔ اللہ جل شانہ اپنی قدرت کے نظارے دکھاتا رہتا ہے، لیکن دل کے اندھے ان سے کبھی عبرت حاصل نہیں کرتے۔ مکہ سے باہر حدود حرم سے ذرا آگے تنعیم کے مقام پر قریشیوں کا ایک ہجوم نظر آتا ہے، جن کے درمیان ایک نورانی چہرے والا آدمی ابھی 2 رکعت نفل پڑھ کر فارغ ہوا ہے اور حاضرین سے کہہ رہا ہے، اگر دشمنوں کو یہ گمان نہ ہوتا کہ خبیب نے موت کے خوف سے نماز کو طویل کر دیا ہے تو جی چاہتا ہے کہ دیر تک نماز پڑھتا رہوں۔ ان کا یہ فعل بارگاہ رب العزت میں اس قدر مقبول ہوا کہ سزائے موت سے قبل 2 رکعت نفل پڑھنے کا طریقہ اب تک جاری ہے۔ اب انہیں ایک ٹکٹکی کے ساتھ باندھا گیا ہے۔ 40 نیزہ باز ان کا جسم چھلنی کرنے کے لیے تیار کھڑے ہیں۔ خبیب رضی اللہ عنہ مدینہ منورہ سے تبلیغ اسلام کے لیے اپنے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم سے روانہ ہوئے تھے، لیکن دغابازوں نے اب انہیں مشق ستم کے لیے جکڑ رکھا ہے۔ قریش کا ایک آدمی کہتا ہے، اگر تم اسلام چھوڑ دو تو تمہاری جان بخشی ہو سکتی ہے۔ خبیب رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، جب اسلام ہی باقی نہ رہا تو جان کو سلامت رکھ کر کیا کروں گا؟ اب نیزہ بازوں کو حکم دیا گیا ہے کہ ان کے جسم کے ایک ایک حصے میں نیزے کی انی سے چھید کیا جائے۔ ظالموں کا دستہ بڑھتا ہے اور 40 نیزے ان کے جسم میں 40 چھید کر دیتے ہیں، اور ہجوم اس کارروائی کو دیکھ کر خوشی سے تالیاں پیٹتا ہے، لیکن آپ نے صبر و سکون سے صلیب پر لٹکے ہوئے یہ اشعار فی البدی پڑھے، سوز و گداز سے پڑھے۔ اس کے بعد نہایت بلند آواز سے یہ دعا کرتے ہیں، اے خدا، ہم نے تیرے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے احکام ان لوگوں کو پہنچا دیے ہیں، اب تو اپنے رسول کو ہمارے حال کی اور ان کے کرتوتوں کی خبر فرما دے۔ کوئی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے دل سے پوچھے کہ اپنے ان جانثاروں اور محبوب مبلغوں کی اس شہادت کا کس قدر صدمہ ہوا ہوگا۔ یہ روشن شمع تھی، لیکن ظالموں نے اپنی دل کی تاریکیوں کو دور کرنے کے لیے ان سے روشنی حاصل کرنے کے بجائے انہیں بجھانے میں ہی خوشی محسوس کی۔ ناظرین کے اس مجمع میں سعید بن عامر رضی اللہ عنہ موجود ہیں، جو بعد میں کسی طریقے سے بچ کر مدینہ پہنچے، اور انہوں نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اس سانحے کی اطلاع دی۔ یہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے زمانے میں حمص کے گورنر تھے، بے ہوش ہو جایا کرتے تھے۔ ایک دفعہ
حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے جب ان سے اس کی وجہ پوچھی تو بتایا مجھے نہ کوئی مرض ہے نہ کوئی شکایت ہے، بلکہ جب خبیب رضی اللہ عنہ کو صلیب پر چڑھایا گیا تو میں اس مجمع میں موجود تھا۔ مجھے اب بھی جس وقت خبیب کی باتیں یاد آتی ہیں تو کانپ کر بے ہوش ہو جاتا ہوں۔ خبیب رضی اللہ عنہ کی شہادت کے دوسرے روز تنعیم میں ہی زید رضی اللہ عنہ کو شہید کرنے کے لیے لایا جاتا ہے، اور صفوان اپنے غلام نسطاس کو حکم دیتا ہے کہ زید کی گردن اڑا دو، تو ابو سفیان آگے بڑھ کر زید سے پوچھتا ہے سچ کہو زید، اگر اس وقت تمہارے بدلے میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم قتل کیے جاتے تو کیا تم اسے اپنی خوش قسمتی نہ سمجھتے؟ زید رضی اللہ عنہ نے جوش محبت سے تڑپ کر کہا چپ رہ ظالم، خدا کی قسم میں تو یہ بھی پسند نہیں کرتا کہ میرے بچاؤ کے بدلے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پائے مبارک میں ایک کانٹا بھی چبھ جائے۔ ابو سفیان جرت ایمانی اور حرارت عشق دیکھ کر دنگ رہ جاتا ہے اور اس کی زبان سے بے اختیار نکلتا ہے اللہ کی قسم میں نے کسی شخص کو کسی دوسرے آدمی سے ایسی محبت کرتے نہیں دیکھا جیسی اصحاب محمد کو محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے ہے۔ دوستو، یہ تھے حضور کے جانثار اور ان کے راہ میں جا قربان کرنے والے صحابہ، اور یہی وہ ہستیاں ہیں کہ جن کی قربانیوں کی بدولت، جن کی کوششوں اور کاوشوں کی بدولت حضور کا یہ سچا اور تادیر رہنے والا دین، قیامت تک رہنے والا دین مجھ اور آپ تک پہنچا ہے اور قیامت تک کے لوگوں تک پہنچتا رہے گا۔ یہ انہی اصحاب کی بدولت تھا۔ اللہ رب العزت ان کے قبروں پر کروڑہا رحمت برسائے۔ دوستو، اگر آپ کو ہماری یہ ویڈیو پسند آئی تو چینل کو لائک اور سبسکرائب ضرور کریں اور بیل آئیکن کو ضرور دبائیں، اور اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ اپنے دوستوں کے ساتھ واٹس ایپ اور فیس بک پر شیئر کریں۔